أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم آیت نمبر 21 سے 30. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. کیا تمہارے لئے بیٹیے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں؟ یہ تو ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے. یہ بت تو محض نام ہے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. وہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ ہے. اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد. جس کے لیے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دے دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی سے الگ ہو جائیے جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں. ان کے علم کی یہی انتہا ہے. بے شک آپ کا رب اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. تم عدل و انصاف سے کس قدر دور ہو
کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، اور جن لڑکیوں کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو انہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، کہتے ہو کہ فرشتے اور تمہاری یہ دیویاں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ لات و عزیٰ اور منات جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہیں مؤنث بناتے ہو، حالانکہ تم مؤنث کو حقیر جانتے ہو، اور گوارا نہیں کرتے ہو کہ تمہارے گھر بچیاں پیدا ہو اور تمہاری طرف ان کی نسبت کی جائے۔ تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں مؤنث بناتے ہو، تمہارے جھوٹے معبود جنہیں تم نے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد نے اللہ کے ناموں سے مشتق نام دے رکھے ہیں، ان میں معبود بننے کی کوئی بھی صفت موجود نہیں ہے، تم نے محض اپنی طرف سے ان کے ایسے نام رکھ دیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ تم محض اپنے وہم و گمان، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے کہ یہ بت اس لائق نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، عبادت تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے جو ہر چیز کا خالق اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے ان کے رب کے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت آئی اس نے انہوں نے منہ پھیر لیا اور اپنی منمانی تمناؤں سے رشتہ جوڑ لیا، اور اس خیال باطل کو اپنے دل میں جگہ دے دی کہ ان کے بت ان کے لیے سفارشی بنیں گے۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا میں آدمی کی مرضی اور خواہش کے مطابق معاملات انجام نہیں پاتے ہیں، بلکہ تمام امور کا تعلق اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہے۔ اس لیے انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان کے جھوٹے معبود ان کی مرضی کے مطابق ان کی سفارش کریں گے؟ یقیناً ان کی یہ بہت بڑی جرت بیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آمدہ یقین کو چھوڑ کر اپنے ظن باطل کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کی شریعت سے آزاد ہو کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین آیت نمبر 70 پر ایک میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ اگر دین شریعت ان کی خواہش کا نام ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جاتی۔ بتوں کے پجاریوں کی زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ وہ اپنے پتھر کے بنے ذلیل اور حقیر معبودوں سے کیسے سفارش کی امید لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے معزز و مکرم فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت کا کوئی کلمہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ مشرکین مکہ جو بعث بعد الموت اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ آیت نمبر 20/8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ نہ انہیں دیکھا جانا ہے اور نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے۔ یہ بات انہوں نے محض اپنے وہم و گمان اور جہالت اور گمراہی کی بنیاد پر کہی ہے، اور معلوم ہے کہ حقیقت کا ادراک وہم و گمان کے ذریعے نہیں بلکہ یقینی دلائل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ ان کافروں سے پہلو تہی کر لیجئے جو ہماری یاد سے غافل ہے اور جن کا منتہا مقصود دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کا منتہا علم کی دنیاوی اغراض و مقاصد ہے
اس کے سوا نہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جس کا مبلغ علم دنیا دانی اور اس کی لذتیں ہو، اس سے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیجئے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ راہ حق پر کون گامزن ہے اور ضلالت کی وادیوں میں کون بھٹک رہا ہے، اور روز قیامت ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو قرآن اور حدیث کی باتیں اور اس کی تفسیر سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اے میرے پروردگار شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ شرک سے بچا کر اللہ دنیا کی مضر بیماریوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان کن بیماریاں، لا علاج بیماریاں، موذی بیماریاں، اے اللہ تمام کو بھی شفائے کلی، شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشن بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأخصاب۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اشفيه، اللهم آفيه، اللهم اشفيه، اللهم آفيه، اللهم اشفيه، اللهم آفيه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔